بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 9، صفحہ نمبر 41۔ اتفاق کے معنی ہیں ایک دوسرے سے میل جول رکھنا، ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے کام آنا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ اختلاف کے معنی ہیں مل جل کر نہ رہنا، لڑنا جھگڑنا اور آپس میں دشمنی پیدا کرنا۔ اتفاق اور اختلاف کے معنوں ہی سے ظاہر ہے کہ اتفاق اچھی چیز ہے اور اختلاف بہت بری چیز ہے۔ اسلام کی اکثر عبادتوں سے ہم کو اتفاق کا سبق ملتا ہے۔ 5 وقت جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ محلے کے مسلمان روزانہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں۔ جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھنے سے یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ شہر کے مسلمانوں کو ہفتہ میں ایک جگہ جمع ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح عیدین کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے سے یہ فائدہ ہے کہ سب مسلمان سال میں 2 دفعہ جمع ہو کر دینی اتفاق کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ ویسے تم اعلان کرو، اشتہار نکالو، منادی کراؤ، تب کہیں اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اور اسلامی تعلیم کی یہ برکت ہے کہ بلا کسی اعلان و اشتہار کے جمعہ کو جامع مسجد میں اور عید بقرعید کو عیدگاہ میں بڑے سے بڑا اجتماع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالدار مسلمانوں پر حج فرض کیا ہے، جس کی بدولت تمام دنیا کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ قرآن شریف میں صاف لفظوں میں حکم ہے، مضبوط پکڑو رسی اللہ کی، سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو۔ یعنی اتفاق سے رہو اور اختلاف سے بچو۔ اختلاف پیدا کرنے کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے، اسی لیے قرآن شریف میں بار بار جتا دیا گیا ہے، آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا بگڑ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلمان آپس میں ایک ہی عمارت کی اینٹیں ہیں جو ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہیں۔ سچ ہے، اتفاق میں بڑی قوت ہے۔ جب آپس میں اتفاق کر کے کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ کیسا ہی مشکل کیوں نہ ہو، آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھو، ایک کچے دھاگے کو تم آسانی سے توڑ سکتے ہو، مگر جب بہت سے دھاگوں کو بٹ دیا جائے تو تم تو کیا بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کو نہیں توڑ سکتا۔ جو لوگ متفق ہو کر کام کرتے ہیں وہ بٹے ہوئے دھاگوں کی مانند ہیں، دشمن ان پر ہرگز غالب نہیں آ سکتا۔ اگر وہ جدا جدا ہو جائیں تو ان کی حالت اکہرے دھاگوں جیسی ہوگی، ان پر دشمن آسانی سے غلبہ پا سکتا ہے۔ جن خاندانوں، جن قوموں اور جن ملکوں میں اتفاق ہے ان کی دنیا میں بہت عزت ہے، وہ آزاد اور آباد ہیں، ترقی ان کے قدم چومتی ہے۔ پس تمہارا فرض ہے کہ نمبر 1 اتفاق سے رہو، نمبر 2 وہ کام کرو جن سے اتفاق میں ترقی ہو، نمبر 3 پھوٹ سے بچو، ایسے کام نہ کرو جس سے اختلاف پیدا ہو اور لڑائی جھگڑے بڑھیں،
نمبر 4، کبھی کسی سے جھگڑا نہ کرو، کبھی کسی سے جھگڑا ہو جائے تو جلد صلح کر لو اور اپنا دل صاف رکھو۔ نمبر 5، ہر کام صلاح مشورے سے کرو۔ نمبر 6، اپنی بات منوانے کے لیے دوسروں کی اچھی رائے سے کبھی اختلاف نہ کرو۔ نمبر 7، جماعتوں کی پابندی کرو۔ جمعہ کی نماز جامع مسجد میں اور عید و بقرعید کی نماز عیدگاہ میں سب کے ساتھ مل کر پڑھو۔ نمبر 8، جماعتوں کی صفیں سیدھی رکھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعتوں کے ٹیڑھے ہونے کا اثر دلوں پر پڑتا ہے اور اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 9، لوگوں کے اچھے کاموں کی قدر کرو، برائیوں سے چشم پوشی برتو۔